بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان عقد کے فساد کی نسبت علم اور جہل کا حکم، عکس قاعدہ کا معنی اور مفہوم۔ کہ اس قاعدے کے سلسلے میں جب عقد فاسد ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے، تو اس فساد کی نسبت علم اور جہل کے حوالے سے کتنی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر بائع اور مشتری عالم نہیں ہیں یا جاہل ہیں تو اس سلسلے میں حکم کیا ہوگا، اور اسی طرح پھر ایک بحث یہاں پر آج کی جائے گی کہ اس عکس قاعدہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، چونکہ گزشتہ جتنی ہم بحثیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں وہ اس قاعدے کے خود اصل یعنی اس کے جنب اثباتی جو مثبت پہلو تھا اسی سلسلے میں تھی، لیکن اسی قاعدے کا جو منفی اور سلبی پہلو ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان عقد کے فساد کی نسبت علم اور جہل کا حکم ہے، اور اس کے بعد ایک اشکال اور جواب جو یہاں پر مترتب ہوگا اسی علم اور جہل کی صورتوں میں سے ایک صورت پر، اسی کو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد خود اس قاعدے کے عکس کا معنی اور مفہوم بیان ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ علم اور جہل کے حکم کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے عالم ہو یا جاہل ہو، فرق نہیں کرتا اس حکم میں جو ہم نے پیچھے بیان کیا تھا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ثم انہ لا فرق فیما ذکرنا من الضمان فی الفاسد، کہ فرق نہیں ہے وہ بات جو ہم نے بیان کی ضمان کی فاسد کے اندر، یعنی اگر عقد فاسد ہوتا ہے تو ہم نے کہا تھا اگر وہ مال مضمون قابض کے ہاتھ میں تلف ہو جاتا ہے تو وہ ضامن ہے، اور عقد فاسد میں اس کا ضمان بھی عوض واقعی کی نسبت ہے، یعنی یا وہ مثل ادا کرے گا اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہے، یا قیمت ادا کرے گا اگر وہ چیز کیمیات میں سے ہے۔ تو اس طرح یہ جو بات ہم نے پیچھے بیان کی تھی عقد فاسد کے سلسلے میں، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں فرق نہیں کرتا کہ بین جہل الدافع بالفساد، وہ دینے والا دافع جو ہے وہ فساد کی نسبت جاہل ہو، یعنی عقد باطل ہوا ہے اور اس کے بطلان کی نسبت، فساد کی نسبت وہ علم نہیں رکھتا، وبین علمہ مع جہل القابض، اور اسی طرح فرق نہیں کرتا کہ وہ دافع عالم ہو، البتہ اس صورت میں کہ جہاں قابض جو ہے وہ جاہل۔ تین صورتیں یہاں پر سامنے آ جاتی ہیں کہ جب دافع جاہل ہے تو آگنے کا فرق نہیں کرتا، وہی ضمان کا حکم مترتب ہوگا۔ دافع اگر جاہل ہے تو یہاں پر اس کے سامنے جو قابض ہے وہ عالم ہو چاہے جاہل ہو، فرق نہیں کرتا۔ پھر اگر دافع عالم ہے فرماتے ہیں کہ مع جہل القابض، تو اس صورت میں قابض اگر جاہل ہے، دافع اگر عالم ہے، تو بھی فرق نہیں کرتا کہ وہ مال مضمون جو ہے اس کا ضمان اسی قابض پر مترتب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چوتھی صورت بھی ہے کہ جہاں دونوں عالم ہیں عقد کے فساد کی نسبت، تو یہاں واضح ہے کہ ضمان اس صورت میں اس طرح سے نہیں آتا، اور اس صورت کو یہاں پر متن کے اندر آقا نے بیان نہیں کیا۔ اور پھر ان تمام صورتوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اشکال اور اس کا جواب عنایت کرتے ہیں کہ بعض نے آ کر اس آخری فرض کے اندر کہ جہاں بین علم ہی مع جہل القابض کی بات تھی کہ دافع عالم ہے لیکن قابض جو ہے وہ جاہل ہے، اس صورت میں آ کر وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہاں ہم اس بات کے قائل نہیں ہوں گے کہ وہ ضمان اس پر مترتب ہوتا ہے، یہاں ضمان کی بات نہیں کی جا سکتی۔ کس بنیاد پر؟ کہتے ہیں کہ ان الدافع، توہم جو ہے یہ گمان اور توہم یعنی ایک اشکال یہاں پر کیا جا رہا ہے، بعض لوگ عدم ضمان کا توہم اور گمان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان الدافع فی هذه الصورہ، اس صورت میں کہ جو آخری ہم نے بیان کی تھی بین علمہ مع جہل القابض، اس صورت میں دافع هو الذی سلطہ علیہ، وہ تو جانتا ہے کہ عقد باطل ہے، عقد فاسد ہے، تو پس دافع اس صورت میں وہ شخص ہے کہ جو خود مسلط کر رہا ہے اس قابض کو علیہ اس مال پر، اس کو سلطہ دے رہا ہے، سلطنت دے رہا ہے، غلبہ دے رہا ہے۔ والمفروض ان القابض جاہل، جبکہ فرض یہ ہے کہ قابض جاہل ہے، قابض کو اس عقد کے فساد کا نہیں پتہ اور وہ عالم ہے۔
تو اس طرح سے یعنی ایک جہت سے ایک بات یہ سامنے آتی ہے کہ جاہل یہاں دھوکے میں آ رہا ہے اور وہ مغرور ہے، اور قاعدے فقہی ہمارے پاس ہے کہ مغرور اس شخص کی طرف رجوع کرے گا جو غار ہے، جو دھوکہ دینے والا ہے، جو کہ یہاں پر دافع ہے۔ اور پھر دوسری جانب سے ہم دیکھتے ہیں کہ دافع خود اسے مسلط کر رہا ہے، تو جبکہ اس کو پتہ بھی ہے کہ عقد جو ہے وہ فاسد ہے۔ تو اس طرح سے ظاہر سی بات ہے کہ اس صورتحال میں ہم کیسے ضمان کی بات کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو توہم کیا جا رہا ہے عدم ضمان کا اس آخری صورت کے اندر، اسی بیان سے جو آپ کے سامنے بیان ہوا، مدفوع، یہ توہم دفع ہو جاتا ہے، یہ مردود ہے، باطل ہے۔ کس بنیاد پر؟ فرماتے ہیں کہ بے اطلاق النص والفتویٰ، نص اور فتویٰ کے اطلاق سے۔ نص اور فتویٰ ضمان کے حوالے سے مطلق ہے، وَلَيْسَ الْجَاهِلُ مَغْرُورًا، اور دوسری جانب سے جاہل یہاں پر مغرور نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس جو فقہی قاعدہ ہے کہ المغرور یرجع الی من غرہ، کہ مغرور جو دھوکے میں قرار پایا ہے وہ رجوع کرے گا اس کی طرف کہ جس نے اسے دھوکہ دیا ہے، یعنی وہ غار۔ اب یہاں پر اس صورتحال کو دیکھا جائے تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے قابض، یعنی وہ جو جاہل ہے، اس عقد کے فساد کی نسبت یہ مغرور نہیں ہے، یہ اس قاعدے یعنی غرر کے اس مصادیق میں سے قرار نہیں پاتا، خارج ہے اس سے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى الضِّمَانِ قَاصِدًا، چونکہ اس نے خود اقدام کیا ہے ضمان پر قصد کرتے ہوئے۔ درست عقد کے فساد کی نسبت جاہل ہے، لیکن جب وہ اس پر اقدام کرتا ہے اور وہ چیز مبی مثلا اس سے لے رہا ہوتا ہے دافع سے، تو یہ اس جدی طریقے سے قصد کر رہا ہوتا ہے ضمان پر، اور اقدام کر رہا ہوتا ہے ضمان پر کہ یہ ضامن ہے اسی چیز کے مقابلے میں جو وہ لے رہا ہے کہ اس کا عوض وہ ادا کرے گا اس دافع کو۔ اور دوسری بات یہ کہ وَتَسْلِيطُ الدَّافِعِ الْعَالِمِ لَا يَجْعَلُهَا أَمَانَةً مَالِكِيَّةً، دوسری جانب سے آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو دافع ہے، جو چیز دے رہا ہے، اگر وہ عالم ہے، جیسے فرض میں ہمارے اس صورت میں یہی ہے کہ وہ عالم تھا، تو دافع جو کہ عالم ہے یہ جب مسلط کر رہا ہوتا ہے قابض کو اس چیز پر، تو فرماتے ہیں کہ لا يجعلها امانۃ مالکیہ، یہ یعنی اس کو امانت مالکی قرار نہیں دیتا، اس کا یہ مسلط کرنا قابض جاہل کو اس مال پر یہ قرار نہیں دیتا کہ اب اس کا جو ید ہے وہ ید امانت مالکی ہے، اس عین کو یہ امانت مالکی کے عنوان سے دفع نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک امانت جو ہے وہ مالکی شرعیہ کے مقابلے، کہ جہاں شارع مقدس جو ہے وہ ایک شخص کے ید کو ید عدوانی نہیں جانتے، تو وہاں امانت جو ہے وہ شرعی صدق کرتی ہے۔ ایک طرف سے مالک ہے جو خود مسلط کرتا ہے مد مقابل کو اس عنوان سے کہ وہ وہاں پر کوئی عوض اسے دریافت نہیں کرے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں دافع اور عالم، یہ دافع جو کہ عالم بھی ہے، جب یہ مسلط کرتا ہے تو اس کا یہ مسلط کرنا باعث نہیں بن رہا اس بات کا کہ یہ اسے ایک امانت مالکی کے عنوان سے دے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ عَلَىٰ أَنَّهُ مِلْكُ الْمَدْفُوعِ، فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ شخص جب دفع کرتا ہے، دیتا ہے اسے وہ مبی، وہ اپنی عین، وہ مال، تو اس بنیاد پر دفع کرتا ہے کہ یہ مدفوع الیہ کی ملکیت ہے، یعنی جس کو دے رہا ہے، وہ جو قابض ہے جس کی طرف وہ دفع کر رہا ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، اس عنوان سے وہ اسے دے رہا ہوتا ہے۔ لا انہ امانۃ عندہ واریہ، نہ اس بنیاد پر کہ یہ امانت ہے اس کے پاس یا اس کی جانب سے عاریتاً اسے دی جا رہی ہے، نہیں۔ تو لہٰذا اب عقد اگر فاسد ہے اور وہ دافع اس فساد کی نسبت علم بھی رکھتا ہے، تو کس عنوان سے یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ اس مدفون لہو کی ملکیت ہے؟ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا تو اسباب تشریع، یعنی وہ درست ہے کہ عقد فاسد ہے لیکن وہ اسے صحیح جانتا ہے، اسباب بدعت و تشریع، یا یہ اس فساد کی طرف متوجہ نہیں ہے اور یہ اس خیال سے کہ معاملہ جو انجام پایا ہے درست ہے یہ فساد سے عالم اور آگاہ ہے، لیکن بغیر اسے توجہ کیے ہوئے، اس کی اعتنا کیے ہوئے، مدفون لہو کو مالک تصور کرتے ہوئے اسی چیز کا وہ اسے دے رہا ہوتا ہے۔ بس یہ امانت نہیں ہے، یہ عاریہ نہیں ہے، اور اس کا یہ مسلط کرنا اس دافع کا اس قابض کو اس چیز پر، اس عین پر امانت مالکیہ قرار نہیں دے سکتا اسے۔ پھر شاہد لے آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وَلِذَا لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ، اب جب امانت نہیں ہے، عاریہ نہیں ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اس قابض کے لیے اس کے اندر تصرف کرنا، اس سے انتفاع فائدہ اٹھانا، جبکہ اگر عاریہ ہوتی تو اس کے لیے تصرف کرنا جائز تھا، یعنی اگر عاریتاً اس نے دی ہوتی تو وہ تصرف کرتا،
لیکن یہاں پر اس فرض کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ قابض تصرف نہیں کر سکتا. یہی بات خود شاہد ہے اس بات پر کہ یہ امانت نہیں ہے، عاریہ کے عنوان سے وہ عین اس کے پاس نہیں ہے. وَسَيَأْتِي تَتِمَّةُ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِ الْغَاصِبِ مَعَ عِلْمِ الْمُشْتَرِي. فرماتے ہیں کہ اس کا تتمہ اور تکمیل اس بحث کی آئے گی کہاں پر؟ اس مسئلے میں جہاں غاصب جو ہے وہ بیع کر رہا ہوتا ہے جبکہ مشتری عالم ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کی نہیں ہے، وہ غاصب ہے. تو وہاں پر جو مفصل بحث ہوگی وہ وہاں پر مباحث جو ہیں وہ ہمارے اس بحث کو تکمیل کریں گے. تو اس طرح آگا اسی توہم کا اس طرح سے جواب دیتے ہیں کہ دوبارہ وہ جو ضمان کا حکم تھا اس حوالے سے پس فرق نہیں کرتا کہ دافع جو ہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، فرق نہیں کرتا. لہذا اس کے بعد آگا فرماتے ہیں کہ ھذا کلہ فی اصل الکلیۃ المذکورہ. یہ جتنی بحث تھی پوری، یہ درواقع اس قاعدے ضمان کا جو اصلی جنبے اثباتی تھا، اثباتی پہلو تھا، یہ اس سلسلے میں پوری بحث تھی اور اسی کے حوالے سے معنی مفہوم کو بیان کر رہے تھے، اسی کے حوالے سے اس کے دلائل بیان ہو رہے تھے، اسی دلائل کے تناظر میں کچھ اہم نکات کی طرف اشارہ ہو رہا تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو اس قاعدے کا عکس ہے، یعنی جہاں پر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ما لا یضمن بصحیحہ لا یضمن بفاسدہ، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا عَكْسُهَا، یعنی اس قاعدے کا جو عکس ہے، وَهُوَ أَنَّ مَا لَا يُضْمَنُ بِصَحِيحِهِ لَا يُضْمَنُ بِفَاسِدِهِ، کہ جس کا مطلب یہ ہے، عکس سے مراد یہ ہے کہ جہاں اس عقد کا صحیح مورد ضمان نہیں ہے تو پس اس کا فاسد بھی مورد ضمان قرار نہیں پائے گا. فَمَعْنَاهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ لَا يُفِيدُ صَحِيحُهُ ضِمَانَ مُورِدِهِ فاسدہ لا یفید ضمانا. فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقد افادہ نہیں کرتا اس کا صحیح اس کے اس مورد کے ضمان کا، یعنی اسی مورد میں اسی عقد کا صحیح ضمان کا افادہ نہیں کر رہا، ضمان کو مترتب نہیں جان رہا، ضمان کی تقاضا نہیں کرتا، ففاسدہ لا یفید ضمانا، تو اس کا فاسد بھی جو ہے وہ ضمان کا افادہ نہیں کرے گا. وہاں پر مثال دیتے ہیں آگا، کما فی عقد الرہن والوکالت والمضاربت والعاریت الغیر المضمونہ. عقد رہن میں آپ دیکھیں، آگا فرماتے ہیں کہ عقد رہن کے اندر اگر عقد رہن صحیح طور پر ہو تو عقد رہن کا جو صحیح مورد ہے، یعنی عین مرہونہ اگر مرتہن کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ امانت ہوتی ہے، وہ اس کا ضامن نہیں ہوتا. تو عقد رہن صحیح مورد میں ضمان کا افادہ نہیں کرتا، تو قطعاً آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اسی قاعدے کے مطابق اس کا فاسد مورد بھی جو ہے وہ ضمان کا افادہ نہیں کرے گا. اسی طرح وکالت کے آپ اندر دیکھیں کہ وکیل یعنی ضامن نہیں ہوتا، اور یہ یعنی اگر وہ صحیح صورت ہو اس وکالت کی تو وہ وکیل جو ہے امین بنتا ہے موکل کا، وہ ضامن قرار نہیں پاتا صحیح صورت میں، تو اب اس کے فاسد مورد کے اندر بھی وہ ضامن قرار نہیں پائے گا اسی قاعدے عکس کی تقاضا کے مطابق. مضاربہ بھی اس طرح سے ہے کہ جو عامل ہے کام انجام دے رہا ہے اس مضاربے کے عنوان سے، وہ بھی امین ہے، تو لہذا وہ ضامن صحیح کے اندر نہیں ہے. تو اب اگر مضاربہ فاسد ہے تو وہاں پر وہ فساد، وہ بطلان اسی ضمان کا افادہ نہیں کرتا. عاریہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ الغیر المضمونہ، چونکہ گزشتہ بحث کے اندر آپ نے دیکھا کہ عاریہ کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ عقد عاریہ میں اصناف جو اس کی مختلف ہیں، بعض اس کی اصناف وہ ضمان کا افادہ کرتی ہیں صحیح کے اندر، یعنی عاریہ اگر سونے اور چاندی کے مورد میں ہو تو ہم نے کہا کہ وہاں پر ضمان کا افادہ کرتی ہے یہ عقد جو ہے، اور اگر عاریہ جہاں پر شرط کی گئی ہو عاریہ مضمونہ کہ وہ مد مقابل شخص ضامن ہوگا، نہ یہ کہ وہ امین ہے، تو اس طرح عاریہ مضمونہ اسی عاریہ کا ایک صنف ہے اور وہ بھی ضمان کا افادہ کرتا ہے صحیح میں. تو اس مرحلے میں آگا فرماتے ہیں کہ والعاریۃ الغیر المضمونہ، عاریہ کہ جو مضمونہ نہیں ہے، جس کے اندر جو ہے وہ شرط نہیں کی گئی ضمان کی. اب یہ عقد عاریہ صحیح مورد کے اندر اقتضا کرتا ہے ضمان کا، تو یہاں پر اگر فاسد ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ پس وہ بھی ضمان کا اقتضا کرے گا. اور پھر فرماتے ہیں کہ بل ترقی لاتے ہیں، قدم آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بل المضمونہ، نہ فقط عاریہ غیر مضمونہ، حتی عاریہ جو کہ مضمونہ ہے وہ بھی آگا فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ صحیح کے مورد میں آپ اسے دیکھیں گے تو شرط کی بنیاد پر وہ عاریہ جو کہ مضمونہ ہے وہ اقتضاء ضمان کر رہا ہے، لیکن صحیح اس کی جو صورت ہے اس میں وہ عقد عاریہ بے عنوان عقد ضمان کی اقتضاء نہیں کر رہا. لہذا اسی مبنا کو دیکھتے ہوئے اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ صحیح مورد ضمان نہیں ہے تو فاسد بھی نہیں ہوگا، ہماری مراد اس صحیح میں کیا ہے؟ اگر ہماری مراد صحیح کے اندر یہ ہے کہ یعنی خود وہ عقد اس صحیح کے اندر
افاد زمان نہ کرتا ہو تو پس آریہ مضمونہ کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خود عقد افاد زمان تو نہیں کر رہا ہوتا، شرط کر رہی ہوتی ہے، لہٰذا آریہ مضمونہ کا بھی جو فاسد مورد ہے اس میں بھی زمان حاصل نہیں ہوگا۔ تبھی آپ کہتے ہیں کہ بنان علی ان المراد بافادۃ صحیح الزمان افادتہ بنفسہ، یعنی اس بات پر بنا رکھتے ہوئے ہم آریہ مضمونہ کے فاسد مورد میں کہتے ہیں کہ زمان نہیں ہے، کہ مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ صحیح جو زمان کا افادہ کرتا ہے، یعنی خود عقد صحیح بنفسہ ہی زمان کا افادہ کرتا ہے، تو وہاں پر مراد کیا ہوتی ہے ہمارے جب ہم کہتے ہیں کہ صحیح زمان کا افادہ کرتا ہے؟ ان المراد بافادۃ صحیح افادتہ بنفسہ، مراد یہ ہوتی ہے کہ خود وہ صحیح افادہ زمان کر رہا ہو، تو وہاں پر اس کے فاسد میں زمان ہوگا۔ اب یہاں پر آریہ مضمونہ میں خود عقد صحیح آریہ زمان کا افادہ تو نہیں کر رہا، تو لہٰذا آپ فرماتے ہیں کہ ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ خود صحیح افادہ زمان کرے، لا بامر خارج عنہ، نہ ایک ایسے امر سے، ایسی شرط سے کہ جو اس سے خارج ہے، کا شرط الواقع فی متن ہی، جیسے وہ شرط جو خود متن عقد کے اندر واقع ہو، جو ضمن عقد کے اندر ہو۔ تو اس طرح آغا فرماتے ہیں کہ پس آریہ صحیحہ یعنی آریہ مضمونہ وہ بھی آغا فرماتے ہیں اسی عکس قاعدے کے مطابق اس کے فاسد مورد کے اندر زمان وہاں پر نہیں ہے، اگرچہ صحیح کے اندر شرط ضمنی کی وجہ سے زمان آ رہا ہے، لیکن ہماری مراد شرط ضمنی سے افاد زمان کی نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ صحیح خود جو ہے وہ افاد زمان کرتا ہو، تو آریہ مضمونہ میں صحیح خود افاد زمان نہیں کر رہا، بس لہٰذا عکس قاعدہ اس کو شامل ہے اور یہاں پر اس کے فاسد مورد میں زمان مترتب نہیں ہوگا۔ وغیر ذالک من العقود اللازمۃ والجائزہ، اس کے علاوہ اور بہت سارے عقود ہیں جو لازمہ اور جائزہ ہیں، ان تمام کے موارد میں یہی عکس قاعدہ جو ہے وہ اس طرح کی معنی رکھتا ہے کہ اگر وہاں پر صحیح زمان کا افادہ نہیں کر رہا تو پس اسی مورد کا جو فاسد ہوگا وہ بھی زمان کا افادہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کچھ موارد شیخ انصاری بیان کر رہے ہیں کہ جہاں پر عکس قاعدہ نقض ہو رہا ہوتا ہے انہی موارد کو بیان کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آیا عکس قاعدہ ان موارد کے اندر نقض ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔